اسلام نے بھی حصہ رکھ دیا، قانون نے بھی حصہ رکھ دیا ہے، لیکن کوئی حصہ دینے کو تیار کیوں جی؟ اللہ نے رکھا نہیں ہے بیٹی کا حصہ، بیٹی حقدار نہیں، تو حصہ صرف اس کا نہیں ہے جس کی 1.5 مربع زمین ہے، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ۔ یہ غور سے سنے بات، ہمارے ہاں بہت بڑا اس کو تانا سمجھا جانے لگا ہے کہ بیٹی حصہ لینے آ گئی، بہن نے مطالبہ کر دیا کہ میرا حصہ دو، پھوپھی نے حصہ مانگ لیا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ او بھائی پھوپھی تھی تو حصہ لینے آئی ہے نا، پھوپھو تھی تو حصہ لینے آئی، اور اگر تمہاری بہن تھی اللہ نے اگر اسے بہن بنایا ہے تو حصے دار بھی بنایا ہے، اور اگر بیٹی بنایا ہے تو رب نے اسے حصے دار بھی بنایا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بہت بڑے شرم کی بات، بہت بڑے، اب تو کوئی کچھ سیانے لوگ آ گئے مارکیٹ میں، وہ شادی سے پہلے بیٹیوں سے سائن لے لیتے ہیں، شادی سے پہلے بیٹی سے سائن، اور جب ہمارا حال یہ ہے کہ جب داماد کو ہم رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم بچی کے سسر کو رشتہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو اسے سب سے پہلے جی ٹی روڈ والی دکانیں دکھاتے ہیں، اے بھی ساڑیاں نے اللہ دے فضل نہ، اور پھر اس کو پچھواڑے والی حویلی بھی دکھاتے ہیں، الحمدللہ بڑا کرم ہے اللہ کا، 2-3 مکان میں نے کرائے پہ بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں اسے سنائی، یہ بھی اس کو کہا کہ کچھ تو میں نے خود کاروبار کیا ہے، کچھ میں نے 2-3 دوستوں کے ساتھ بھی، کچھ فیصد میں بھائی وال ہوں، پارٹنر ہوں، شراکت داری ہے میری۔ یہ ساری کہانیاں کیوں سنائی آپ نے؟ پھر آپ کہتے ہیں داماد لالچی ہو گیا ہے، پھر آپ کہتے ہیں دیکھو جی بیٹی کا سسر جو ہے وہ مانگ رہا ہے، تو یہ داستانیں کس نے سنائی تھی؟ یہ باتیں کس نے چھیڑی تھی؟ تو بھائی پہلے چھیڑتے ہو، پہلے اسے دعوت دیتے ہو کہ آ بیل مجھے مار، اور جب تم نے یہ چیزیں دکھا کے رشتہ کرایا تھا، اب کیوں کر کے کہتے ہو کہ وہ مطالبہ نہ کرے؟ اور بیٹیوں سے پہلے سائن لے لیے، اور اگر بیٹی بیچاری آتی نہیں کیونکہ پہلے دن، اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو اس سب کے اندر الجھ بیچاری بیٹی جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نے رشتہ دکھایا تھا تو ہم نے داماد کو کہا تھا کہ یہ مکان بھی، یہ جائیداد بھی، یہ سارا کچھ میرا ہی ہے۔ 4 بھائی جو آپس میں مل کے کبھی ایک دن بھی روٹی نہیں کھاتے، تو جب رشتہ دیکھنے والا آتا ہے تو کہتے جی کٹھے ہیں جی، اللہ کے فضل سے کاروبار کٹھا ہی ہے، حالانکہ کبھی کٹھے بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی الا ماشاءاللہ۔ یہ ساری کہانیاں سنا دی، بڑے بھائی کا کاروبار بھی دکھا دیا، چھوٹے کی دکان بھی دکھا دی۔ اب وہ بیٹی کو تو نہیں پتا کہ میرا ابا یہ کام کر رہا ہے، اور داماد کو اور اس کے والد کو یہ سارے لالچ پہلے سے دے دیے۔ اب وہ چونکہ لالچ سے اس نے شادی کی تھی، شادی کے کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا چل لا پھر اپنے ابے سے ایک دکان۔ جب وہ لالچ سے شادی کرتا ہے تو ٹھیک شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی اسے ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور بڑی ایمرجنسی لاگو ہوتی ہے، کہتا لا اب لے کے آ۔ اب وہ جب جا کے کہتی ہے کہ جناب لاؤ میرا حصہ، تو ابا جی کہتے ہیں سارے مطالبہ کریں گے، تجھے دیں گے تو باقی بھی مانگیں گے۔ اب خامد بھیج رہا ہے اور والد دے نہیں رہا، بلکہ والد الٹا کہہ رہے ہیں کہ تجھے اسے وہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ تو بتائیے اس سارے معاملے میں نقصان کس کا ہوا؟ بولیے۔ تو یاد رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لالچ بناؤ ہی نہ، یہ رنگ اپناؤ ہی نہ، یہ انداز سکھاؤ ہی نہ، یہ طور طریقے بتاؤ ہی نہ۔ آپ یقین کریں 1-2 معاملات میں رشتے کرانے والوں سے ملاقات ہوئی، کچھ بچوں کے رشتے کرنے تھے تو بعد رشتے کرانے والوں سے گفتگو ہوئی، تو وہ رشتے کا بتاتے کہتے ہیں جی ایک رشتہ ہے ایک بچی کا، اس کے گھر والے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ تو میں فوراً کہتا ہوں کہ رشتہ تو ابھی دیکھا ہی نہیں، تو کار کا پیغام تم نے پہلے سنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے گاڑی دینی ہے، نہیں یہ پہلے پیغام دے دیا ہے، اور بچی کے نام ایک سوسائٹی میں مکان بھی ہے، شریعت نے بچی کا حصہ رکھا ہے، اللہ نے بچی کا حصہ، جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ، اور اس کی اہمیت ہے، دین نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن و سنت نے اس کو بیان۔ والد اپنی قبر وزنی نہ کرے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بیٹے تیرا زیادہ ختم نہیں دلائیں گے تیرے بعد، بیٹیاں زیادہ دلائیں گی۔ اور ایک بات اور کر دوں تو میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی جائیں گے، بیٹا اگر دعا کبھی مانگے گا بھی تو رسمی مانگے گا، اور بیٹی تیرے مرنے کے بعد تیرے لیے جب بھی دعا مانگے گی رو کے مانگے گی۔ بیٹی کو کیوں نہیں دیتے؟ جو اس کا حصہ بنتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کا طریقہ ہے، اسے کیوں نہیں دیتے؟ سیدھی سیدھی جنت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کب تک؟ پہلے زمانے میں سخت بات کرنے لگا ہوں پر میری مجبوری ہے، پہلے زمانے کے باپ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، آج کا باپ بیٹی کا حصہ دفن کر دیتا ہے، بیٹی سے پیسے چھپا کے رکھتا ہے،
وہ بیٹی سے جائیداد چھپا کے رکھتا ہے، وہ خرچے بتاتا ہے، تو بتا وہ بیٹی دفن کرتا تھا تو اس کا حصہ دفن کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں سے مماثلت کر رہا ہے معاذ اللہ، جو بیٹیوں کو دبا جاتے تھے۔ ڈر اللہ تعالیٰ سے، بیٹی کا حصہ دے، اسے نواز، اس کی طرف توجہ کر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیمار ہو گیا تو میرا دل کیا، میری ایک بیٹی تھی، میرا دل کیا میں سارا مال صدقہ کر دوں۔ میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی حضور میری ایک کی بیٹی ہے، دل کرتا ہے سارا صدقہ کر دوں۔ تو محبوب فرمانے لگے اپنی بیٹی کو دے، ایسے نہ ہو تیری بیٹی بعد میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتی پھرے، اسے دے، بیٹی کو نواز، بیٹی کو دیا کر۔ بیٹیاں، اور میری رائے یہ ہے کہ جو مال بیٹیوں پہ خرچ ہوتا ہے نا، اصل کام ہی وہ مال آتا ہے۔ بیوی کو جو عید دیتے ہو، بیوی نہیں دکھاتی پڑوسن کو، وہ کوئی نہیں دکھاتی، جو عید بیوی کو دیتے ہو وہ نہیں دکھاتی، کہتی تو نے کوئی احسان کیا ہے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے۔ لیکن بہن کو جو عیدی ملتی ہے، بہن پڑوسن کو دکھاتی ہے، وہ رکھی ہوتی ہے اس نے چوک میں، کہتے میرا بھائی دے گیا ہے، وہ دکھاتی ہے، اس کے اندر درد ہوتا ہے۔ تو جو تو بیٹی کو دے گا نا، بیٹی کو، اور بیٹی تو تیرے پرانے کپڑے بھی سنبھال کے رکھتی ہے، بیٹی تو تیرے پرانے، بیٹی تو 2-2.5 سال کی بھی ہو تو ننیال گئی ہو تو ابے کا ٹوٹا جوتا بھی اٹھا لاتی ہے، کہتی میرے ابا جی کا ہے۔ تو جو تیری اصل محافظ ہے، جو تیری اصل نگران ہے، جو تیری اصل ڈیوٹی، کیوں نہیں بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا؟ کیوں ہم ڈرتے ہیں؟ کیوں سہمے رہتے ہیں؟ بیٹوں سے بلیک میل نہ ہونا کہ بیٹا میرا اس طرح کہے گا، اپنی قبر پہ بوجھ نہ ڈالنا، صبح قیامت حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرنا، بیٹی کا حصہ بر وقت بر موقع۔ اور میری بھائیوں سے گزارش ہے، بہنوں کے حصے پہلے سے الگ کرو، 10 روپے بنے یا 10 کروڑ بنے، تمہاری اولاد کو تمہارے لیے رات کو اٹھ کے دعا نہیں مانگے گی۔ تم جس کا قرض ہے اس کا قرض اسے، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ، ڈر جاؤ خدا را، ڈر جاؤ۔ یہاں تو ایسے بھی تماشے دیکھنے میں ملے ہیں کہ 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی، چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو، تو چاروں بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے، ہماری بہن ہی کوئی نہیں، بیان الفی دے آئے معاذ اللہ، بہن ہی کوئی۔ کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، جنالی تو پاپ کمائے کتنے نہیں